اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اعتکاف کے ممنوعات اور مکروہات کے بارے میں، کون سی چیزیں اعتکاف کی حالت میں ممنوع ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا یا معتکف کا بلا ضرورت باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی ضرورت کی بات ہو تو پہلے بتایا کہ وہ بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں، فضول میں بولے جا رہا ہے، ایسا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ دوسرا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف جو مشتمل لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کرنا اور ایسی اخبارات، رسائل، جرائد وغیرہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے اعتکاف کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں کوشش کی جائے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، احادیث مبارکہ، مسائل ضروریہ کا انسان مطالعہ کرے تاکہ جو ضروری مسائل ہیں وہ انسان سیکھ سکے۔ اور تیسرا اس میں یہ کہ ضرورت سے زیادہ سامان لا کر مسجد میں بکھیر دینا۔ اب بعض اشیاء ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں، ان کو احتیاط سے مسجد میں رکھنا درست ہے، لیکن اس میں بھی شرط بتا دی گئی کہ مسجد جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ لیکن اب ضرورت نہیں ہے اور اس نے لا کے مسجد میں بکھیری ہوئی ہیں، ایسا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح مسجد کی جو ہے بجلی اور گیس اور پانی وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں انسان جو ہے احتیاط سے کام۔ اور نمبر 5 اس میں یہ ہے کہ مسجد میں سگریٹ اور حقہ پینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض احباب جو وہ نشہ کرتے ہیں تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مسجد میں ایسے کام کسی بھی صورت میں درست و جائز نہیں ہو سکتے، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح آگے آپ مسائل سمجھ لیں کہ اب کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کی اجازت ہے انسان کو اعتکاف کی حالت میں۔ تو حاجات طبیعیہ جتنی بھی ہیں، جیسے کہ انسان کو استنجے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے یا پھر اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو اجازت ہے کہ وہ جائے اور اپنی قضاء حاجت جتنی صورت میں وہ کر سکتا ہے وہ کرے اور واپس آ جائے۔ اس میں مستحسن یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریبی جگہ کا انتخاب کرے تاکہ انسان کا بہت کم وقت جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر ہو اور زیادہ وقت انسان مسجد کے اندر گزارے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر مسجد کے ساتھ متصل بیت الخلاء یا واش روم نہیں ہے تو اس صورت میں یہ شخص اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دور جا سکتا ہے، یا کوئی قریبی اگر واش روم ہے تو وہاں پر بھی جا سکتا ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے تو انسان جہاں چاہے جا کے اپنی ضرورت اس میں پوری کر سکتا ہے۔ اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ چلے گئے مسجد میں تھے یا پھر کسی بھی گھر میں آپ چلے گئے اور وہاں بیت الخلاء مشغول ہے، اور یا پھر جس طرح کے شہروں میں ہوتے ہیں وہاں بیت الخلاء مشغول ہوتے ہیں، تو وہاں پر انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انتظار کے لیے چاہے آپ کو 1 منٹ لگے، 2 منٹ لگیں، 3 منٹ لگیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے انتظار کر سکتے ہیں، اور باقی جہاں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد نہیں رکنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ جا رہے ہیں اپنی حاجت کے لیے، بیت الخلاء جا رہے ہیں، تو اب راستے میں کسی سے بات کرنا چاہیں یا کوئی آدمی بات کرنا چاہے تو چلتے چلتے بات کرنا درست ہے، لیکن اس میں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ ٹھہر کے اگر بات کریں گے تو پھر آپ رک کے بلا ضرورت، تو اس طرح کرنے سے اعتکاف جو ہے اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور اکثر علماء کرام نے لکھا ہے اس طرح اگر کوئی آدمی بلا ضرورت کھڑا ہو جائے اور باتیں شروع کر دے تو اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو خواتین وغیرہ کے لیے گھر میں جو ہے کسی کونے میں یا جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں اعتکاف کرنا ان کے لیے مسنون ہے کہ وہاں پر وہ اعتکاف کریں، اور اعتکاف کے دوران ان کے لیے بھی یہی مسائل ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہیں کہ وہ بھی بلا ضرور کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اسی طرح دیگر مسائل جو انہیں لاحق ہوتے ہیں۔ صرف اس میں یہ ہے کہ معتکف جو ہے اس کے عورتیں جو ہے اپنے اعتکاف کے ارد گرد وہ چادریں بھی لگا سکتی ہیں جہاں وہ اعتکاف کرنا چاہیں گھر کے کسی کونے میں، تو بالکل الگ تھلگ ہو کر وہ جو ہے گھر کے ایک کونے کو منتخب کریں اور وہاں پر اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور اس دوران گھر کے کام کاج میں مشغول ہونا اور اعتکاف میں یا اپنے معتکف میں اعتکاف خانے میں رہتے ہوئے جو ہے انسان گھر کے کام کاج کرے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جن کے پاس اس قسم کی سہولت نہیں ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ جتنا ان کے لیے مناسب ہو اتنا اعتکاف فرما لیں، اور یا پھر یہ ہے کہ جتنی طاق رہتے ہیں ان میں کوشش کریں کہ جاگ کر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔